بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کل سے ایک کنٹروورسی چل رہی ہے ایک پروگرام کے بارے میں، اور میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ میں وضاحت دے دوں۔ یہ پروگرام غریدہ فاروقی کنڈکٹ کر رہی تھیں چینل نیوز 1 کے لیے، اور اس میں 4 لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے: افتخار احمد صاحب، حافظ طارق صاحب، میں بھی تھا، اور میرے ساتھ وہاں پہ محسن بیگ صاحب بھی تھے۔ محسن بیگ صاحب سے میرے ایک خاصے پرانے مراسم ہیں، تعلقات ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اور اکثر اوقات مختلف پروگرام میں ان سے کبھی اتفاق رائے ہوتا ہے، کبھی ان سے نہیں ہوتا، تو اس پہ بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے۔ موضوع یہ تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے وزراء کو سرٹیفکیٹ بانٹے ہیں ان کی پرفارمنس کے مطابق، اور اس میں بحث یہ چل رہی تھی کہ مختلف وزراء کو کس بنیاد پہ ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے، ان کی پرفارمنس جانچی گئی یا اس کی پرفارمنس کا کیا پیمانہ تھا معیار کرنے کا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، لیکن میں بنیادی طور پہ اس خیال کے خلاف تھا۔ میرا اپنا اندازہ تھا کہ یہ جو پرفارمنس کا قصہ ہے یہ پرائم منسٹر کو اپنی ذات تک رکھنا چاہیے، ان کو خود مانیٹر کرنا چاہیے، اور جو پرفارم کر رہا ہے وہ منسٹر کنٹینیو کرے، اور جو پرفارم نہیں کر رہا اس سے وزارت واپس لے لی جائے۔ لیکن یہ جو سارا سلسلہ چلا وہ عموماً یوں لگتا ہے جیسے اسکول کے بچوں کی پرفارمنس، آپ وہ امتحان دیتے ہیں اور آپ اس کی بنیاد پہ ان کو سرٹیفکیٹ یا پرائز بانٹتے ہیں۔ تو یہ میرا اختلاف رائے تھا۔ اس بحث کے دوران یہ بات شروع ہوئی کہ مراد سعید کو جو نمبر 1 گریڈ کیا گیا ان کی پرفارمنس کیا ہے۔ جب آپ کو کرائٹیریا نہیں پتا تو پرفارمنس بھی آپ جج نہیں کر سکتے، لہذا مجھے بھی کوئی پتہ نہیں تھا، تو میں نے بھی ان سے کہا کہ نہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ اسی بحث مباحثے میں محسن بیگ صاحب نے کہا کہ ریحام خان کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے شاید وہ ریزن ہو۔ اب میں نے نہ ریحام خان کی کتاب دیکھی، نہ مجھے پتا، اور میں نے اس پروگرام میں بھی کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں جب ذہن میں یہ سوچ رہا تھا، جب بات اس پہ چل رہی تھی، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ اپنی پرفارمنس یا اپنے لیے فائدہ لینے کے لیے یوزلی خوشامد کرتے ہیں، اور میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کتاب میں یا کسی نے لکھا ہو کہ مراد سعید جو ہیں وہ خوشامد کرتے ہیں۔ اب خوشامد کے نقطہ نگاہ سے میں بالکل واضح ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوشامدی ہیں، اور بالکل میں اپنی پالیٹکس میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں اور قائد اعظم کے بعد بس آپ ہی ہیں، بہت ساری ایسے، اور وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ خوشامد ایک انسان کی بیماری ہے جو کہ اس کو ماہر لوگ شیشے میں اتارنے کے لیے، اپنے قبضے میں قابو کرنے کے لیے اس کو وہ کچھ کہتے ہیں جو وہ نہیں ہوتا، اور عموماً لوگ اس ٹریپ میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ دوسروں سے استعمال ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اسی خیال سے کہ غالباً خوشامدی کا کوئی کردار بتایا گیا ہوگا، تو تفصیل جانے بغیر میں نے ان سے کہا کہ میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے۔ اب یہ بات تو یہاں ختم ہوگی، اور میرے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز تھی نہیں کہ مجھے پی ٹی آئی کے ایک معزز ریپریزنٹیٹیو، ان کے میڈیا پہ اکثر بات کرتے ہیں، میرے بڑے اچھے ان سے مراسم ہیں، ان کا میسج آیا، اور انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے فلاں پروگرام میں یہ کہا تو ہم کم از کم آپ سے تو اس طرح کی گھٹیا بات توقع نہیں کرتے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس میں گھٹیا پن کی کیا بات ہے، لہٰذا میں نے
ایک آدھ جرنلسٹ اور ان کا بھی ٹیلی فون آیا، تو ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ ہوا اور اس طرح مجھے میسج ملا، تو اس میں گھٹیا پن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ جو کتاب کا ذکر آیا ہے اس کتاب میں کچھ گھٹیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب بڑا واضح ہے کہ نہ تو محسن بیگ صاحب نے کوئی وضاحت کی، نہ ہی کسی اور نے کی، اور نہ میں نے کوئی ایسی بات کی کہ یہ واقعی اس طرح ہے۔ لیکن مجھے افسوس ضرور ہوا کہ اگر ریحام خان نے یہ ایسی کوئی بات لکھی ہے تو پہلی تو وہ بات لکھنا ہی ایک میں سمجھتا ہوں انتہائی گھٹیا عمل ہے، لیکن دوسرا لازماً میں نے بھی چونکہ ان سے نہیں پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو مجھے اس سے اتفاق رائے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ لہذا یہ جو ساری کنٹروورسی اس کے بعد چلی، وہ غالباً اس غلط فہمی کی بنیاد پہ چلی کہ مجھے شاید پتہ تھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب میں جب وضاحت دے رہا ہوں تو میں واضح کہہ رہا ہوں کہ مجھے بالکل اس بات پہ ضرور یقین ہے کہ خوشامد کا اگر لفظ استعمال ہوتا واضح، تو وہ بالکل ٹھیک تھا، اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ خوشامد سے اپنا کام نکالتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دوسری چیز ہے اس کا، تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں جو کچھ بھی کتاب میں ہے وہ میرے علم میں نہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر واقعی یہ مطلب تھا محسن بیگ صاحب کا، تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ اس سے جہاں بھی کہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی، میں اس کو ایک تو دور کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف یہ کہ مراد سعید میرے لیے بیٹوں کی طرح ہے۔ مراد سعید کو اگر یہ بات پتہ چلی، جو کہ چلی ہوگی، کسی نے بتایا ہی ہوگا، اور اس کی اس سے دل آزاری ہوئی، تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں، کیونکہ مجھے اس چیز کا قطعاً علم نہیں تھا۔ جیسے ہی مجھے علم ہوا، میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں اس پہ اپنی ایک کلیریفیکیشن دوں گا، اور کلیریفیکیشن نہ صرف دینی ضروری تھی، بلکہ جس کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ان سے معذرت کرنا بھی مقصود تھا۔ ہمیں خود بھی سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی پرسنل لائف یا کسی کی کریکٹر اسیسینیشن وہ قطعاً ڈسکشنز کے اندر اس کا حصہ نہیں، وہ ہونی نہیں چاہیے۔ اور میں لازماً محسن بیگ صاحب سے بھی اس موضوع پہ بات کروں گا، لیکن میری طرف سے یہ وضاحت بالکل ایک اصولی وضاحت ہے اور حلفیہ وضاحت ہے کہ اس میں قطعاً کوئی ایسی چیز شامل نہیں تھی یا میری سوچ میں نہیں تھی جو کہ کسی کی ذاتی زندگی یا کیریکٹر سے وابستہ ہو۔ میں نے ایک عام سی بات سمجھی کہ عموماً لوگ اپنا مطلب نکالنے کے لیے خوشامد وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اور کوائٹ پاسبل کہ یہ خوشامدی ہی کہا گیا ہو اور اس کی روشنی میں یہ بات آگے کی گئی ہو۔ بہرصورت جو بھی صاحب میری وضاحت دیکھیں وہ دوسروں تک بھی پہنچا دیں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔